بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 90 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسلام میں مٹاس پیدا کرنے والے اعمال۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصلتوں، ان عادتوں اور ان اعمال کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے اسلام میں اور ایمان میں مٹاس پیدا ہوتی ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 89 میں ہم نے کون سا اسلام بہتر ہے اس حدیث کی تشریح کی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا یہ بہترین اسلام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یہ سب سے افضل اسلام ہے۔ آج کے سبق میں ہم ان خصلتوں کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ایمان میں مٹاس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ باب ہے باب بیان خصال من اتصف بہن وجد حلاوت الایمان، ایسی خصلتوں کا بیان کہ ان سے جو موصوف ہوگا ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ حدیث نمبر 22، حدیث انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان باب حلاوت الایمان۔ حضرت انس کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ جس میں ہو اس نے ایمان کی مٹاس پالی۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور یہ کہ وہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی ناپسند کرتا ہو کہ جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان باب حلاوت الایمان میں نقل کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی عادتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان میں مٹاس پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ نمبر 2 کسی کے ساتھ محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 3 کفر کی طرف جانا ایسا محسوس ہو جیسے آگ میں کودنا۔ تشریح میں ہم بیان کرتے ہیں حلاوت ایمان حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں نہایت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ایمان کو چکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنی قوت ذائقہ بھی بحال ہو۔ اگر کسی شخص کے سامنے کائنات کی سب سے لذیذ غذا بھی موجود ہے لیکن وہ اسے چکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، یا چکھتا تو ہے لیکن اس کے حص ذائقہ ماری ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ غذا کے لذیذ ترین ہونے کے باوجود وہ اس غذا کی لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ ایمان کو چکھنے سے ہم ایمان میں داخلہ مراد لے لیں گے، اور اپنی قوت ذائقہ بحال ہونے سے ہم خلوص نیت مراد لے سکتے ہیں، یعنی جو خلوص نیت کے ساتھ ایمان میں داخل ہو اور ایمان کو اپنائے وہ ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مریض اور صحت مند کی حالت کی تلمیح ہے۔ صفراوی مرض میں مبتلا شخص کو شہد کا ذائقہ بھی کڑوا لگتا ہے، لیکن صحت مند آدمی کو وہ میٹھا لگتا ہے جیسا وہ در حقیقت ہے۔ تو ابو محمد ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ ترجمہ ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال دی ہے جیسے پاکیزہ درخت۔ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمے سے مراد کلمہ اخلاص مراد ہے۔ درخت یہ ایمان کی اصل اور جڑ ہے، اور اس کی شاخیں امر کی اتباع کرنا ہے،
اور نہیں سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے پتے وہ ہے جو کوئی بندہ خیر کا اہتمام کرے، اس کا پھل طاعات پر عمل ہے، اور پھل کی مٹاس جو ہے اس کے توڑنے یعنی نتیجہ حاصل کرنے میں ہے، اور اس کا انتہائی کمال پھل کا پکنا ہے، اور پھل کے پکنے پر ہی حلاوت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر چیز پر فوقیت دینی چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال کہ جو تم نے کھمائے ہیں اور وہ تجارت کہ جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لائے۔ تو بہرحال اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا۔ بظاہر اوپر کی احادیث سے ایسا ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ اور رسول سے محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دیگر چیزوں سے محبت نہ کریں، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ دیگر چیزوں کے بنسبت ان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، دیگر کی محبت سے منع نہیں فرمایا گیا، صرف یہ کہ دیگر سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں غیر کی محبت اللہ اور اس کی رسول کے احکام کے خلاف پر آمادہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے گناہ سے روک دے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت جس سے ہوتی ہے، محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں افراد سے محبت کے کئی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ قرابت کی وجہ سے محبت، اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے محبت، اس کے حسن کی وجہ سے محبت، اس کے کسی کمال کی وجہ سے محبت وغیرہ۔ لیکن اگر کسی فرد سے محبت کا سبب صرف یہ ہو کہ یہ بندہ اللہ کے لیے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے تو یہ محبت سب سے بہتر ہوگی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ علماء دین، مبلغین توحید و سنت اور مجاہدین دین اسلام سے عام افراد کی نسبت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ آگے حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کو کفر میں لوٹنا ایسا لگے جیسے آگ میں کودنا۔ تو کفر کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جہنم ہے، تو کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند ہونا چاہیے جیسے جہنم میں جانا۔ کفر کے علاوہ کفریہ طاقتوں کے لیے بھی دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آج کے جو سبق ہے اس میں ہم نے ان خصلتوں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے ایمان میں مٹاس پیدا ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، کسی کے ساتھ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 3 کفر کی طرف جانا ایسا محسوس ہو جیسے آگ میں کودنا۔ پھر اس کے بعد ہم نے حلاوت ایمان کا مطلب بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ اللہ اور رسول کی محبت کو ہر چیز پر فوقیت دینی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر چیزوں کے ساتھ محبت درست نہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت دین کی بنیاد پر ہو۔ اگلے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔